السلام علیکم، میں ہوں عمران حسین۔ ناظرین، بانی تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے ایک تجویز پیش کی گئی ہے۔ وہ تجویز کیا ہے، عمران خان نے وہ تجویز کیوں پیش کی ہے اور یہ تجویز ہے کس کے لیے، اس خبر کی ڈیٹیل پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور تفصیلات میں آپ دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا عمران خان کی یہ تجویز ایکسیپٹیبل ہے، قابل قبول ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پروگرام کی جو دیگر اہم خبریں ہیں ان کی تفصیلات بھی پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ لیکن ولاگ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو عمران خان صاحب نے کیا پرپوزل پیش کیا ہے، اس خبر پہ آنے سے پہلے تحریک انصاف کو جو 21 جولائی 2025 کے انتخابات کے حوالے سے جو اندرونی اختلافات کا سامنا تھا، جو پارٹی کے ناراض اراکین کی بغاوت کا سامنا تھا، اس مسئلے کو تحریک انصاف کی قیادت نے، تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے، تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے حل کر لیا ہے، طے کر لیا ہے۔ باقی ارکان کی جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس میں معاملہ طے نہیں پائے تھے اور پھر یہ معاملہ ریفر کر دیا گیا تھا پولیٹیکل کمیٹی کو، کور کمیٹی کو۔ تو کور کمیٹی نے سینٹ کے انتخابات کے معاملے پر باغی ارکان کے جو تحفظات تھے اس کا جائزہ لیا، اور جو حکومت اپوزیشن کا خیبر پختونخوا کے سینٹ کے انتخابات کی حد تک جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کا بھی جائزہ لیا۔ تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد تحریک انصاف کور کمیٹی، سیاسی کمیٹی نے جو عمران خان کی طرف سے امیدواروں کے نام دیے گئے تھے، انہی ناموں کی توثیق کر دی گئی ہے، اور جو ناراض ارکان تھے، باغی ارکان تھے، عرفان سلیم تھے یا خرم بشیر تھے یا باقی ان کے ساتھ جو ساتھی شامل تھے، انہیں امیدواروں کے طور پہ ریجیکٹ کر دیا گیا، مسترد کر دیا گیا، اور کور کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت کے ساتھ جو اپوزیشن کا معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے مطابق ہی یہ سینٹ کا جو 11 سیٹوں کا معاملہ ہے، اس میں 6 سیٹیں تحریک انصاف کو ملیں گی اور 5 سیٹیں اپوزیشن کو ملیں گی۔ لیکن ساتھ میں کہہ دیا گیا، بتا دیا گیا کہ جو ناراض ارکان ہیں وہ اپنے نامینیشن پیپر سے دستبردار ہو جائیں گے۔ یعنی صرف ہٹ درمی نہیں کی گئی، اصولی فیصلہ کیا گیا ہے، ناراض ارکان کو لوپ میں لے کے فیصلہ کیا گیا ہے، اعتماد میں لے کے فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ کور کمیٹی، سیاسی کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے، اس کے مطابق جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو اچھی بات ہے کہ اگر مل بیٹھ کے بات چیت کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہوا ہے تو 6 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو مل جائیں گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 5 سیٹیں اپوزیشن کو ملیں گی، اس کی تقسیم کیا ہوگی؟ تو وہ تقسیم ناظرین ذرائع سے یہ پتہ چلی ہے کہ 2 سیٹیں مولانا فضل الرحمان کو ملیں گی، 2 سیٹیں جو رپورٹ ہوا ہے اس رپورٹ کے مطابق پیپلز پارٹی کو ملیں گی، اور 1 سیٹ مصمک نواز کو ملے گی۔ اگر نمبر گیم کو دیکھیں تو خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں جو پیپلز پارٹی کا نمبر ہے وہ نون لیگ سے کم ہے، لیکن سینٹ کی 1 سیٹ اسے اضافی مل رہی ہے، زیادہ مل رہی ہے۔ اب یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مابین رپورٹ کے مطابق کیا فارمولہ طے پایا ہے، کیا بندوبست طے پایا ہے، یہ فی الحال جو ہے وہ بات سامنے نہیں آ سکے کہ نون لیگ نے اپنی 1 سینٹ کی جو سیٹ ہے اس کو کیوں سیکریفائز کیا ہے۔ اب اس بڑے امتحان سے نکلنے کے بعد جو مطالبہ پاکستان تحریک انصاف سے کیا جا رہا ہے، وہ مطالبہ یہ ہے کہ اب جب آپ نے اتفاق سے سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ طے کر لیا، 6 اور 5 کی تقسیم آپ نے کر لی ہے، تو جو احتجاجی تاریخ ہے 5 اگست کو جو آپ نے اس کو نقطہ عروج پہ لے کے جانا ہے، آج 19 جولائی ہو چکی ہے، تو اب کارکنان کو اس احتجاجی تاریخ کا جو لائحہ عمل ہے، پی ٹی آئی کی قیادت وہ لائحہ عمل بھی دے دے کہ کارکنان نے، ورکرز نے، ووٹر سپورٹر نے 5 اگست تک اس احتجاجی تحریک کو عمران خان کے حکم کے مطابق نقطہ عروج تک پہنچانے کے لیے کرنا کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس احتجاج کے حوالے سے تحریک انصاف کا کیا لائحہ عمل اور کب اس لائحہ عمل کا جو ہے وہ اعلان کیا جاتا ہے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے نیا مطالبہ کیا کیا ہے اور کس سے مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ سپریم کورٹ سے ہے۔ سپریم کورٹ کی اگر ہم بات کریں تو ان کا مطالبہ ٹیکنیکلی، آئینی طور پہ، قانونی طور پہ تو یہ مطالبہ جسٹس امین الدین خان سے ہے، لیکن عمران خان اپنا مطالبہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی سے کرتے ہیں۔
مطالبہ کیا ہے عمران خان صاحب کا؟ پرپوزل ہے دراصل، جس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہماری جو انٹرا کورٹ اپیل ہے، جو 5 ججز کی درخواست تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ٹرانسفرنٹ ججز کے خلاف، اس پر جو فیصلہ دیا گیا اور فیصلے کے خلاف جو انٹرا کورٹ اپیلیں ہیں، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ 19 جون کا جو فیصلہ ہے وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو لہٰذا ہم جو انٹرا کورٹ اپیل میں سپریم کورٹ کے سامنے آئے ہیں، اس اپیل پر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے، تمام ججز کا فل کورٹ جو ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں اپنی انٹرا کورٹ اپیل میں کہ فل کورٹ بنایا جائے، اور عمران خان صاحب کا اپنی انٹرا کورٹ اپیل میں یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو 3 ٹرانسفرنگ ججز یہاں پہ لائے گئے ہیں دیگر ہائی کورٹس میں جونیئر سے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنے کے بعد ایک جج سینئر ہو گئے اور ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی بنا دیا گیا۔ اب یہ جو عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے فل کورٹ بنانے کی، اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو فل کورٹ تو بننا ہے آئینی بینچ کی سائٹ پہ، اور آئینی بینچ میں 15 ججز جو ہے وہ نامینیٹ ہو چکے ہیں جوڈیشل کمیشن کی جانب سے۔ 5 ججز نے یہ درخواست سنی تھی، 5 ججز کی درخواست تھی، 5 ججز کا بینچ بنا تھا، تو 15 میں سے جب 5 نکال دیں گے انٹرا کورٹ اپیل میں بڑا بینچ بننا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ جو 10 ججز آئینی بینچ کے لیے جو کہ نامزد ہیں، کیا وہ انٹرا کورٹ اپیل کے لیے 10 ججز کا بینچ بن سکتا ہے؟ تو ناظرین 10 ججز کا بینچ بھی نہیں بن سکتا۔ جو خان صاحب کہتے ہیں نا فل کورٹ تشکیل دیا جائے، فل کورٹ تو پھر وہی ہوگا کہ 10 کے 10 ججز بیٹھ جائیں، لیکن 10 جج بیٹھ نہیں سکتے، ٹیکنیکلی نہیں بیٹھ سکتے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں 10 ججز میں، انہوں نے تو جوڈیشل کمیشن میں سرفراز ڈوگر صاحب کے حق میں فیصلہ دیا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہونے چاہیے، تو وہ نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ جو متاثرہ ججز ہیں ان کا اعتراض آئے گا امین الدین خان صاحب پہ۔ دوسرے جو جج ہیں وہ جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، وہ بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب نے جو سینیورٹی سپریم کورٹ کا جج بننے سے پہلے بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ طے کی تھی، اس میں سرفراز ڈوگر صاحب کو سینئر کیونی جج انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا، محسن اختر کیانی صاحب کو سرفراز ڈوگر صاحب کے بعد کی سینیورٹی دی تھی انہوں نے، عامر فاروق صاحب نے، تو وہ بھی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اور تیسرے جو جج ہیں وہ عائشہ ملک صاحبہ ہیں۔ عائشہ ملک صاحبہ بھی آئینی بینچ کے لیے نامزد ہیں، لیکن وہ بھی میری رائے کے مطابق بینچ میں اس لیے نہیں بیٹھ سکتی ہیں کیونکہ انہوں نے 5 ججز کے خط کے بعد سپریم کورٹ کے 4 ججز نے ان 5 ججز کو سپورٹ کرنے کے لیے جو لیٹر لکھا تھا، جس میں منصور علی شاہ صاحب تھے، منیب اختر صاحب تھے، عائشہ ملک صاحبہ تھیں، اطہر من اللہ صاحب تھے، تو عائشہ ملک صاحبہ بھی وہ خط لکھ کے اپنی رائے پبلک کر چکی ہیں، تو وہ بھی اس جو 8 ججز بچتے ہیں، 8 ججز کا بینچ میں نہیں بن سکتا، عائشہ ملک صاحبہ بھی نکل جائیں گی، تو میکسیمم جو بینچ بن سکتا ہے 5 رکنی بینچ کے 19 جون کے فیصلے کے خلاف وہ 6 یا 7 رکنی بینچ بن سکتا ہے۔ اور عمران خان صاحب کی اس تجویز کے مطابق چلیں، جتنے دستیاب ججز ہیں وہ بیٹھنے چاہیے، تو میکسیمم 7 سے زیادہ کا بینچ نہیں بن سکتا۔ اگر خان صاحب کا یہ تقاضا ہے کہ سارے سپریم کورٹ کے ججز بٹھا دیے جائیں، تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق صرف آئینی بینچ اور آئینی بینچ کے لیے نامزد ججز ہی اس انٹرا کورٹ اپیل پہ سماعت کر سکتے ہیں۔ اب یہ انٹرا کورٹ اپیل کب لگے گی؟ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے جوڈیشل کمیشن میں کسی کے حق یا خلاف میں ووٹ دینے سے انکار کر دیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کون ہوگا، تو موسٹ پروبیبلی جو بینچ بنے گا اس کے سربراہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب ہوں گے، اور امکان ہے سمر ویکیشنز کے بعد، یا ہو سکتا ہے کہ اگلے ماہ اگست میں یہ ہو سکتا ہے انٹرا کورٹ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جو خبر ہے۔ ناظرین جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو بینچ تھا، جو ہفتہ گزرا ہے آج، کیونکہ عدالتی ہفتہ تو پیر سے شروع ہو کے جمعے تک چلتا ہے، اس عدالتی ہفتے کے لیے جو 3 رکنی بینچ بنا تھا، جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب منصور علی شاہ صاحب ہیڈ تھے، منیب اختر صاحب تھے، عائشہ ملک صاحبہ تھی۔ ایک دن ناظرین یہ ہوا کہ یہ شاید جمعرات کی بات ہے، منیب اختر صاحب نہیں آئے، علیل تھے، شاید دستیاب نہیں تھے، تو جو 3 رکنی بینچ تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، وہ بینچ رہ گیا 2 رکنی، یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیڈ رہے، سربراہ رہے، اور دوسری جو جج تھیں وہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ تھی۔ اس دن پاکستان تحریک انصاف کے رہنما
پاناما میں عمران خان صاحب کے وکیل نعیم بخاری صاحب سپریم کورٹ میں منصور شاہ صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے۔ اب جب بینچ کی کمپوزیشن تبدیل ہو گئی، 3 کے بجائے 2 رکنی بینچ بنا، تو مسئلہ یہ پیش آیا کہ جو اس روز لگے ہوئے مقدمات تھے منصور شاہ صاحب کے سامنے، جو 3 رکنی بینچ نے کیسز سننے تھے وہ سنے نہیں جا سکتے تھے۔ تو جب نعیم بخاری صاحب کے کیس کی باری آئی، نعیم بخاری صاحب روسٹم پہ کھڑے ہوئے، تو اس پر جسٹس منصور شاہ صاحب نے کہا کہ نعیم بخاری صاحب، آج ہمارے نمبر پورے نہیں ہیں، ہمارے نمبر پورے نہیں ہیں، یعنی منصور شاہ صاحب نے کہا کہ آج ہمارا 2 رکنی بینچ ہے، اور یہ کہنے کا مطلب منصور شاہ صاحب کا یہ تھا کہ 2 رکنی بینچ نعیم بخاری صاحب آپ کی اپیل کو سن نہیں سکتا، جس پر نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ نمبر تو صرف آئینی بینچ کے پورے ہیں۔ تو منصور شاہ صاحب نے کہا کہ ہم تو آئینی بینچ نہیں ہیں، اور پھر عائشہ ملک صاحبہ نے یہاں پر یہ بات کی کہ ہم آئینی نہیں، ہم روایتی بینچ ہیں۔ تو منصور شاہ صاحب جب سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، آئینی بینچ بنا ہے، آئینی بینچ کے لیے ججز نامزد ہوئے ہیں، تب سے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا موقع ہو جہاں پہ آئینی بینچ کا ذکر آ جائے تو منصور شاہ صاحب جو ہیں آئینی بینچ کو نشانہ بنانے کا موقع چھوڑتے نہیں ہیں، اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، کہہ دیتے ہیں کہ ہم آئینی بینچ نہیں، کیا ہم غیر آئینی بینچ ہیں؟ تو اب بھی منصور شاہ صاحب نے کہہ دیا کہ ہم آئینی بینچ نہیں، ہمارے نمبر پورے نہیں، اور اوپر سونے پہ سہاگا عائشہ ملک صاحب نے بھی کہا کہ ہم روایتی بینچ ہیں، آئینی بینچ نہیں، حالانکہ عائشہ ملک صاحبہ آئینی بینچ کے لیے نامزد ہیں۔ تو یہ جو ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک جو طنز کہہ لیں یا اختلاف کہہ لیں آئینی بینچ کا، ریگولر بینچز کا، اس کی بازگشت، اس کی گونج ہم کسی نہ کسی بینچ میں سنتے رہتے ہیں۔ اب ناظرین آتے ہیں کچھ اور پاک بھارت افیئرز کے حوالے سے کچھ اہم خبریں ہیں۔ ایک تو ناظرین جو پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کی طرف سے اپنی ایئر اسپیس کو انڈین ایئر لائنز کے لیے بند کیا گیا تھا، اس فیصلے کو پاکستان نے مزید 1 ماہ کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ پاکستان کی فضائی حدود انڈین ایئر لائنز کے لیے اب 23 اگست تک جو ہے وہ بند رہے گی۔ انڈین ایئر لائنز جو ہے وہ پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال نہیں کر سکیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ فیصلہ تھا پاکستان کا جب مودی سرکار کی طرف سے پاکستان پہ جنگ کی دھمکی دی گئی، پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو منقطع کیا گیا، پاکستان کے ساتھ جو سندھ طاس کا معاہدہ ہے اسے یک طرفہ طور پہ ابینس میں ڈالا گیا، تو پاکستان نے قدم یہ اٹھایا تھا کہ اپنی ایئر اسپیس کو بھارت کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو اب اس فیصلے میں مزید 1 ماہ کی جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، توسیع کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین بھارت میں ایک بات کے اوپر جو چیخیں نکلتی ہیں خاص طور پہ مودی سرکار کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ثالثی کا سٹیٹمنٹ کیوں دیتے ہیں، تو امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر مودی سرکار کی دکھتی رگ پہ پاؤں رکھا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کے ارکان کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے بھارت کے 5 لڑاکا طیارے مار گرائے، اور جب جنگ چل رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی، تو میں نے مداخلت کر کے، امریکہ نے مداخلت کر کے اس جنگ کو رکوایا، اس جنگ کو ہم نے روکا ہے۔ تو بھارت بار بار یہ کہتا ہے، جو چیخیں نکلتی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کیوں بات کرتے ہیں، کیوں بار بار سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور بھائی اس کا کریڈٹ ہے، وہ کریڈٹ آپ اس کو دیں یا نہ دیں، لیکن وہ بتاتا ہے، اور بات بالکل ٹھیک بھی ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہتی تو اس کے بڑے خطرناک اور تباہ کن اثرات ہو سکتے تھے، جنگ کسی حد تک بھی جا سکتی تھی۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کریڈٹ ہے، اس کو یہ کریڈٹ ملنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پاکستان نے بھارت کو وارننگ دی ہے۔ ایک تو جو سندھ طاس کا معاہدہ بھارت کی طرف سے سسپینڈ کیا گیا ہے، بینس میں ڈالا گیا ہے، اس معاملے کو پاکستان کی طرف سے OIC کے اجلاس میں اٹھا دیا گیا ہے، اور OIC کے جو انسانی حقوق کا جو کمیشن ہے وہاں پر پاکستان نے بھارت کے اس اقدام پر انتہائی سخت موقف اپنایا ہے۔ لیکن جو بھارت کی ہٹ درمی ہے، یک طرفہ طور پہ انڈس واٹر ٹریٹی کے جو معاہدے کو سسپینڈ کیا گیا ہے، ابینس کیا گیا ہے، اس پر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا بڑا سخت سٹیٹمنٹ آیا ہے، جس پہ وزیر دفاع خواجہ آصف کا یہ کہنا ہے کہ جو آبی جارحیت ہے بھارت کی طرف سے جو سندھ طاس کا معاہدہ سسپینڈ کیا گیا ہے، بھارت کو 10 مئی کا جو سبق ہے جو کہ پاکستان نے بھارت کو سکھایا ہے، جو سبق پاکستان نے بھارت کو بتایا ہے، بھارت کو یہ سبق نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ ناظرین بار بار پاکستان کی طرف سے انڈیا کو پیغام دیا جا رہا ہے، اور ایک بار پھر یہ وارننگ دی گئی ہے کہ اگر پاکستان کا پانی روکنے کے لیے کوئی اٹیمپٹ کی گئی، کوئی سٹرکچر بنایا گیا، کوئی سٹرکچر کھڑا کیا گیا، تو پھر جو کچھ 10 مئی کو بھارت کے ساتھ ہوا
اسی طرح کا ریئیکشن پاکستان کی جانب سے بھارت کو دیا جائے گا۔ اور وزیر دفاع خواجہ آصف کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو فتنۃ الہندوستان ہے اور جو ٹی ٹی پی ہے یہ بھارت کی پراکسیز ہیں، ان کے پیچھے بھارت موجود ہے۔ اور بلوچستان کے حوالے سے جناب خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پہ سرجری کی جا رہی ہے، سرجری کے بعد مرہم پٹی کی جائے گی اور پھر اس کے بعد بلوچستان کا جو زخم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے خواجہ آصف کا یہ کہنا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف مل بیٹھ کے اپوزیشن کے ساتھ سینٹ کے الیکشن کے معاملے کا حل نکال سکتی ہے تو پی ٹی آئی کی قیادت سمجھتی ہے کہ سیاسی معاملات کو کیسے حل کرنا ہے، لیکن اگر عمران خان صاحب نہیں سمجھتے تو اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین ہمارا ویڈیو لاگ آپ سے زیادہ چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر اور اپنی دعاؤں میں یاد